ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے. ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. پولیس نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بتایا نہیں جا سکتا. اس میں جو ایس ایچ او ہے وہ ملوث تھا, اس میں جو ریلیونٹ ایس پی تھا وہ ملوث تھا. یعنی یہ دونوں ڈائریکٹلی مبینہ طور پر ملوث تھے. یہ جی فیصل کامران ہیں لاہور کی, وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں ہماری غلطی ہے, ہم مانتے ہیں. یعنی کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ میری غلطی ہے, میں مانتا ہوں. مین سٹی, ہب آف سٹی داتا دربار باٹی گیٹ, وہاں سے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں جو اطراف میں کیا کچھ یہ پولیس کرتی ہوگی. عظمیٰ بخاری صاحبہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی ہاں جی میرے سے غلطی ہوئی اور ہمیں معلومات. آپ دیکھیں یہ کتنی شرمناک بات ہے. بڑوں کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا تو آپ چیف سیکرٹری کو ہٹائیں نا, آپ ہٹائیں جو آئی جی پنجاب ہے. آپ ان پولیس کے ریلیونٹ جو بڑے افسران ہیں انہیں آپ سامنے لے کر آئیں. خواجہ آصف وہ ڈیفینس منسٹر, وہ بارہا کہہ چکے ہیں ان کی پرتگال میں پراپرٹیز ہیں, ان کے ایسٹس نکالیں اور وہ ایسٹس آپ قوم کے سامنے رکھیں, وہ پبلش کریں, وہ پبلک کریں. السلام علیکم ناظرین, آپ نے دیکھ تو لیا کہ کس طریقے سے لاہور میں باٹی گیٹ کے پاس جو خاتون کا شوہر ہے, وہ خاتون جو اپنے بچے سمیت گٹر میں گر گئی تھی, اس نے جب ریسکیو اہلکاروں کو کہا کہ اس کی بیگم, اس کی بچی گٹر میں گر گئی ہے, ریسکیو اہلکاروں نے جٹلایا. اس کے بعد پولیس نے جو اس کے ساتھ ظلم کیا اس کو بتایا نہیں جا سکتا, لیکن وہی ہوا جو ہونا تھا. کیونکہ ہم پہلے دن سے اپنے ویلوگز کے ذریعے پولیس گردی کے حوالے سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ پولیس کو اس طرح مکمل جو ہے وہ لائسنس دے دیں گے جیسے آپ نے سی سی ڈی کو دیا ہوا ہے تو ایسے واقعات تو ہونے ہی ہیں. اور اب ہمارے اس موقف کی خود تصدیق کر رہے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ. تو یہ ذرا سنیے گا, پھر اس کے اوپر ہم انالیسز کرتے ہیں کہ وہ جو خاتون کا ہسبینڈ تھا اس نے جب بتایا پولیس کو کہ اس طرح جو ہے اس کی بیگم گٹر میں گر گئی ہے, لیکن پولیس نے اس کو اٹھانے کے بعد کہا, یعنی اس کے اوپر نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے, وہ بتائے بھی نہیں جا سکتے, لے آپ سب لوگوں نے دیکھے. لیکن سوال وہی ہے کہ گڈ گورننس کے جہاں آپ دعوے کر رہے ہیں وہاں پر اس بات کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اس پولیس کو, جس کو آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ اوور نائٹ بلے بلے واہ واہ کروائیں گے, اس طرح وہ اپنی کتنی ہی غلطیاں جو ہے وہ چھپا لیں گے اور سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ آپ کے اوپر گرے گا. خیر پہلے یہ سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کی آپ سنیے گا وہ کیا کہہ رہی ہیں, پھر اس کے اوپر آگے انالیسز کرتے ہیں. بیوی کے آپس میں اس سے ہمارا کیا لینا دینا, بجائے اس کے کہ ہم فیملی کو فیسیلیٹیٹ کرتے, ان کو کہتے, ان کو ہیلپ کرتے. ہم ان کو چور ڈاکو مرڈرر بنا کے تھانے میں لے گئے پوچھ گچھ کرنے کے لیے, انویسٹیگیشن کرنے کے لیے, کہ والد صاحب نے کہہ دیا کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. تعلقات ٹھیک نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ مین ہول کھلا تھا اس میں نہ گرتی, وہ گر گئی ہوئی تھی وہاں پر. تعلقات جیسے بھی تھے ان دونوں میاں بیوی کے آپس میں, اس سے ہمارا کیا لینا دینا ہے. وہ آپ کے پاس تعلقات خراب ہونے کی شکایت. اچھا یہ دیکھیں نا, پولیس نے کتنی جو ہے وہ ہوشیاری سے کام لیا. ہر پولیس ایسے ہی کرتی ہے. پاکستان کی پولیس کے بارے میں ہر شہری جانتا ہے, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں. ہر عام شہری جب وہ تھانے جاتا ہے اور تھانے میں اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا جاتا ہے, جو پولیس کلچر ہے, جو تھانہ کلچر, اس کے بارے میں سب جانتے ہیں, کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بہت برہم بھی تھی اور انہوں نے فوری طور پر ایک اجلاس بھی طلب کیا, اور اس اجلاس میں انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین ایل ڈی اے اور اس کے علاوہ جو بھی ریلیونٹ تھے ان کو بلایا. لیکن کیا ہوا, اس میں جو ایس ایچ او ہے وہ ملوث تھا, اس میں جو ریلیونٹ ایس پی تھا وہ ملوث تھا. یعنی یہ دونوں ڈائریکٹلی مبینہ طور پر ملوث تھے, لیکن سزا کس کو دی گئی, ایس ایچ او کو. اب وہ ہمارے ہاں ایک عام سی روٹین ہے نا کہ جہاں حکومت کی طرف سے, پولیس کی طرف سے نیگلیجنس ہوتی ہے تو سارا ملبہ جو لوور رینک آفیسر ہے ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. ایس ایچ او کے اوپر, ڈی ایس پی کے اوپر. ایس ایچ او کو ہٹا دے, ڈی ایس پی کو ہٹا دے, یہ عام روٹین پریکٹس ہے. لیکن جو آرڈر ہے وہ تو بھائی اوپر سے آتا ہے نا. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایس ایچ او اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتا, وہ تو ایف آئی آر بھی نہیں کر سکتا, ایف آئی آر ختم بھی نہیں کر سکتا, اور اس طرح کے واقعات. تو انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ چلیں جی ان کا کوئی اپنا فیملی کا ایشو ہوگا, یہ میاں بیوی ناراض ہوں گے, اسی لیے جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شہری, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیگم اس طرح گر گئی ہے. اس کو لے کر کے تھانے اس پر تشدد کیا گیا. آپ دیکھیں نا ظلم کی آپ انتہا دیکھیں کہ یعنی اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں کہ ان کیس ہم میں سے یا آپ میں سے کسی کی فیملی کے ساتھ یا کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے, آپ فیملی کے ساتھ داتا دربار کے پاس گئے ہوئے ہیں, دوسرے شہر سے آئے ہوئے ہیں, وہاں پر یہ واقعہ رونما ہو جاتا ہے, آپ ریسکیو کو کہیں گے نا کہ اس طرح آپ ڈھونڈیں, آپ پولیس کو کہیں گے اور پولیس الٹا آپ کو اوپر جو ہے وہ موزر الزام ٹھہرا دے اور آپ کو کہے جی آپ غلط بیانی سے کام کر رہے ہیں. اگر یہ بات آپ یقین جانیے گا میڈیا میں نہ آتی, سوشل میڈیا پر اس طرح آپ لوگ جیسے وہ جو ہے وہ سپریڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نہ کرتے, میڈیا اس پر بات نہ کرتا, تو اس شوہر کے ساتھ کیا ہوتا شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا, ہم ڈسکس بھی نہ کر رہے ہوتے, سی ایم تک بھی پتہ نہ چلتا. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم پہلے دن سے
جب سے جو کچھ سی سی ڈی جس طرح مقابلے کر رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کرائم کو بالکل نیچے آنا چاہیے، کرائم نیچے آنا چاہیے، لیکن ایک اسٹیٹ کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، یعنی جوڈیشری کا ایک اپنا الگ کام ہے، تو جو جوڈیشری کا کام ہے وہ اسے کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ وہ پولیس، اب پولیس کی کارکردگی، پولیس کی ایفیشینسی، پولیس کس قدر پروفیشنل ہے، اس کی پروفیشنلزم آپ کے سامنے آ گئی نا۔ باٹی گیٹ از اے کیس اسٹڈی، آپ کو پتہ چل گیا۔ تو اگر آپ انہیں کہہ دیں گے جی کہ آپ فیصلہ کریں اور جو آپ کو لگتا ہے کہ سنبھلا نہیں جا رہا اور وہ بہت بڑا ملزم ہے، تو آپ اس کو جو ہے وہ ہاف فرائی اور فل فرائی جو آپ کی ٹرمز ہیں وہ آپ استعمال کریں، تو ایسے کبھی بہتری نہیں آ سکتی۔ بہتری رول آف لاء کے بغیر نہیں آ سکتی، ایک ڈسپلن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اب مختلف پروگرامز میں ہم جا رہے ہیں، وہ ڈی اے جی فیصل کامران ہیں لاہور کی، وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں ہماری غلطی ہے، ہم مانتے ہیں۔ یعنی کتنا آسان ہے یہ کہنا کہ میری غلطی ہے میں مانتا ہوں۔ بھائی اس غلطی میں ایک خاتون کی اور اس کی بیٹی کی جان چلی گئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہماری غلطی ہے ہم مانتے ہیں۔ جب آپ ایس ایچ او لگاتے ہیں تو آپ کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ جب آپ ایس پی سٹی لاہور جیسے شہر کا، یعنی وہ لاہور جس کو آپ آئیڈیل بنا کر پریزنٹ کرتے ہیں، دیکھیں جی یہ لاہور ہے، کئی سالوں سے حکومت ہے، وہاں پر اگر پولیس یہ کچھ کر رہی ہے شہری کے ساتھ، مین سٹی، ہب آف سٹی داتا دربار باٹی گیٹ، وہاں سے اگر یہ ہوتا ہے تو پھر دائیں بائیں جو اطراف میں کیا کچھ یہ پولیس کرتی ہوگی۔ اور بات انفارچونیٹ یہ ہے کہ اب تک جس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ویلوگ، یہی سلسلہ جاری ہے نا، یہی سب کچھ ہو رہا ہے، پولیس اسی طریقے سے کر رہی ہے۔ اب عظمیٰ بخاری صاحبہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جی ہاں جی میرے سے غلطی ہوئی اور ہمیں معلومات، آپ دیکھیں یہ کتنی شرمناک بات ہے۔ یعنی اگر کوئی اور اس طرح بات کرتا، اگر کوئی واقعی کوئی صحافی اگر اس طرح کہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ غلط انفارمیشن ہے، تو آپ نے اس کے اوپر نہ کون کون سے جو ہے وہ دفعات لگا کے اسی کے اوپر مقدمات درج کر دینے دیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں اکاؤنٹیبل ہوں، تو آپ اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ خود چلے جائیں نا، ریزائن کر کے آپ چلے جائیں، لیکن ریزائن کرنے سے حاصل نہیں ہوگا، تو حاصل وہی اس سوچ کا نام ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بہت جلد، ہم تو کئی ماہ سے اسی طرح ویلوگز بنا رہے ہیں اور ہم نے مختلف جو واقعات رپورٹ ہو رہے تھے، جو کچھ ملتان میں ہوا، جو کچھ بہاولپور میں ہوا، آپ نے دیکھا ایک ماں کے 3-4 بیٹوں کی جان لے لی گئی۔ اب تک کتنے ہی جو ہے وہ مقابلے ہو چکے ہیں، مقابلوں جو اٹ سیلف، یعنی کسی کو عدالت، ماورائے عدالت کسی کی جان لے لینا، یہ جرم ہے۔ اس میں کوئی، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، کوئی جتنا بھی بڑا مجرم ہو، کچھ بھی ہو، اس بات کا اختیار نہیں دیا جا سکتا۔ اور بہت سادہ سی بات ہے، کسی نے کسی سے موبائل چھینا یا کوئی ڈکیتی کی واردات کی، اس نے کرائم کیا، تو اس کے بدلے میں آپ بھی جائیں اور آپ بھی کہیں کہ نہیں ہم بھی موبائل چھینیں گے، تو یہ دونوں کام برابر ہو گئے۔ سو اس طرح پالیسنگ نہیں ہو سکتی، اس طرح گورننس نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی سادہ سی، یہ بڑی کلیئرٹی والی بات ہے۔ اب سی ایم صاحبہ تو برہم ہو ہی رہی ہیں، ظاہر ہے ان کی گورننس کے اوپر پولیس کی نیگلیجنس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان آ گیا۔ انہوں نے جو ہے وہ ہٹایا بھی، اب کنفرم نہیں ہے کہ کس کو ہٹایا، وہی ہے جو عام بیچارے وہ چھوٹے رینک والے ہیں ان کو ہٹا دیا، لیکن بڑوں کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا۔ تو آپ چیف سیکرٹری کو ہٹائیں نا، آپ ہٹائیں جو آئی جی پنجاب ہے، آپ ہٹائیں جو وہاں پر ریلیونٹ ڈی آئی جی ہے، آپ ہٹائیں جو ریلیونٹ ایس پی ایس ایس پی ہے، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو خود کو آپ ہی کے پارٹی کے ڈیفنس منسٹر بیوروکریسی کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے، آپ نکلیں اور آپ ایک انکوائری کریں ان کے ایسٹس کے اوپر۔ اب دیکھیں نا یہ آپ یہ جو پولیس نے، اب پولیس کی اپوائنٹمنٹس کون کرتا ہے، یہ تو کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے۔ اگر آپ نے وہ جو آپ نے اجلاس طلب کیا تھا، اس میں ایسے بظاہر فیل ہو رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ جو گورنمنٹ کے لیے جو ندامت کا باعث بنا یہ پولیس تھی، تو آپ ان پولیس کے ریلیونٹ جو بڑے افسران ہیں انہیں آپ سامنے لے کر آئیں، اور پھر جیسے آپ کی اپنی پارٹی کے اہم رہنما حاجہ آصف، وہ ڈیفنس منسٹر، وہ بارہا کہہ چکے ہیں ان کی پرتگال میں پراپرٹیز ہیں، ان کے ایسٹس نکالیں اور وہ ایسٹس آپ قوم کے سامنے رکھیں، وہ پبلش کریں، وہ پبلک کریں۔ یقین جانیے اگر آپ یہ کچھ کریں گی سی ایم صاحبہ، آپ کی سیاست، آپ کی پاپولیرٹی، سب کچھ ہوگا، کیونکہ عوام کو الٹیمیٹلی، عوام کی کسی سے ڈائریکٹلی رشتہ داری نہیں ہے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، عوام کے اپنے ایشوز ہیں اور جو بھی ان کے ایشوز حل کرے گا عوام اس کے ساتھ کھڑی ہوگی، سٹینڈ کرے گی۔ اٹس ویری سمپل، سادہ سی بات ہے۔ لیکن اگر اس طرح کسی شہری کے ساتھ جو ہے وہ تشدد کیا جاتا ہے اور اس کو پولیس اٹھاتی ہے اور پھر ٹارچر کرتی ہے، اور یہ واقعہ مین اسٹریم میڈیا پر آتا ہے، نہ صرف مین اسٹریم بلکہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آتا ہے، تو اس کے بعد آپ ایک اجلاس طلب کرتی ہیں اور اس کے بعد بھی اتنا بڑا ایکشن نظر نہیں آتا جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور کوئی واضح پالیسی نہیں کی جاتی، تو پھر یہ کس طرف جا رہا ہے؟
اور آپ کی جو انفارمیشن منسٹر ہے اگر وہ کہہ رہے کہ ہمیں پراپر معلومات نہیں، تو بھائی آپ کے پاس نہیں تھی انفارمیشن ایز اے انفارمیشن منسٹر، تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ پھر تو وہ بیچارہ صحافی جو ہم جیسا ہے وہ تو پھر کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن فلو پہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو ہمارے اس طرح تو سورس نہیں ہوتے جیسے آپ کے پاس سارے گورنمنٹ کے سورس ہوتے ہیں. تو دس از ویری انفارچونیٹ. اب بھی وقت ہے کہ آپ چیزوں کو انہیں کہیں، اگر جو بھی آپ کو پرپوزل دے رہا ہوتا ہے کہ جی ہم اوور نائٹ یہ کر دیں گے، ہم ایسے کریں گے، بندوں کو ہاف کریں گے، فل کریں گے. ہر انسان کی جان جو ہے وہ بہت قیمتی ہے، اور کسی انسان کی جان لینے کا اختیار کسی انسان کے پاس بالکل بھی نہیں ہے. ہاں اس نے جرم کیا، اس کو سزا دینا عدالتوں کا کام ہے، کورٹس کا کام ہے. کورٹس اس کو جو بھی سزا دے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، اور اسی طرح آگے معاشرہ جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے. سو یہ تھی جی کہ باٹی گیٹ کے پاس جو واقعہ رونما ہو اس کے حوالے سے تفصیلات، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے زویمن شاہ یوٹیوب چینل. اللہ حافظ.